فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. محترم ذمہ-داران اعزاز، معزز علماء کرام، شرمائے مجلس، پیارے بچوں، آج کا یہ ہمارا شاندار پروگرام، عظیم الشان پروگرام جو آپ لوگوں کے سامنے منایا جا رہا ہے، یہ ہماری زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے جس کا جاننا اور جس کی جانکاری یہ مسلمان کو بے حد ضروری ہے، جس میں ہمارے تین معزز علماء کرام انشاءاللہ تین موضوعات پر آپ کے سامنے پہلے اس کی فضائل، مسائل، آداب اور اس کی موضوع کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، پیغام کا صحیح طریقہ کیا ہے، کتاب و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور غسل کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام کے تمام یعنی تین موضوعات پر ہمارے علماء کرام آپ لوگوں کے سامنے باتیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہی عالم دین جس کا جو موضوع ہوگا، یعنی اگر کسی کا وضو کا موضوع ہے، وضو کے تمام مسائل بتاتے ہوئے انشاءاللہ وہی عالم دین آپ کے سامنے وضو پریکٹیکلی طور پر انشاءاللہ آپ کو قرآن میں سمجھائیں گے۔ یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں یہاں ہمارے اسٹیج پر شہر ضلع کے اڈیفیس کے امیر بشیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں اس پر تشریف لائے۔ ضلع جمعیت کے جو امیر محترم ہیں آلو والے اقبال احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے۔ ہمارے اس مسجد کے جو رکن جدید احمد قریشی صاحب، میں ان سے بھی ادب گزارش کرتا ہوں وہ بھی اس پر تشریف لائے۔ جمیل احمد قریشی صاحب، اس کے علاوہ سبل السلام و حسنات کے ناظرین اعلیٰ نور محمد عادی عمری صاحب سے بھی گزارش ہے، وہ ہمارے مربی ہیں، ہمارے اکابر علماء میں سے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائے۔ اس کے علاوہ آج کے تین تربیتی پروگرام کے فقہا جدید علماء کرام جو ہمارے اس موضوعات پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالیں گے، ان علماء کرام سے گزارش ہے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ شیخ کریم الدین صاحب عمری صاحب، شیخ عبدالحافظ محمدی حفیظ اللہ، شیخ حافظ محمد عمران مدنی حفیظ اللہ، ان تینوں علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اور سامنے آ کر کے بیٹھے، آپ ہمارے مسجد کی چاروں طرف بھی اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اسٹیج آپ کو نظر آئے گا، دور سے نظر آئے گا، لیکن سامنے بیٹھنے سے آپ متوجہ رہیں گے، آپ کو بولنے میں سمجھانے میں آسانی ہوگی، اسی لیے آپ کو گزارش ہے آپ سامنے تشریف لائیں۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے مکمل طور پر یہ ہمارا پروگرام کا شیڈول آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اسی پروگرام کو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے وضو کا طریقہ، وضو کا نبوی طریقہ، سنت کا طریقہ
طریقہ کیا ہے؟ وضو کے فضائل پہلے بتائے جائیں گے، اس کے مسائل بتائے جائیں گے، وضو کے فوائد بتائے جائیں گے، اور وضو کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں تک ہوتا ہے، وضو کے کیا فرائض ہیں اور وضو کی چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پہلے ہمارے آگے یہ حافظ محمد امران جامعی مدنی حفظ اللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے خطاب کریں گے. کیا مطلب مختصر 5-10 منٹ اس پر روشنی ڈالیں گے. اس پر پہلے روشنی ڈالنے کے بعد آپ کو فضائل معلوم ہوگی، آپ اس کے فوائد معلوم ہوگی، فضائل معلوم ہوگی، تو بعد میں وہ خود آئے گی، خود آ کر کے جو اس میں سمجھایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، وہاں آ کر کے وہ ٹیکنیکی طور پر انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے. میں بڑی ادب سے گزارش کرتا ہوں شیخ حافظ محمد عمران جامعہ مدنی حفظ اللہ سے وہ تشریف لائیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. محترم سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے امام مسجد کی بہت ساری باتیں بتائیں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس موضوع سے پہلے اس کثیر تعداد کو دیکھ کر اور اس طرح اسٹیج کو دیکھ کر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو بھی چیز کی گئی، جو بھی مشورے دیے گئے، جو بھی چیزیں یہاں مہیا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جیسا کہ مجھے جو عنوان دیا گیا وہ موضوع ہے میرا وضو کا طریقہ. میں آپ لوگوں کے سامنے وضو کے مضمون طریقے کو بتانا واسطے سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز قائم کرنے لگو، فاغسلوا وجوہکم. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ کا اندر وضو کا طریقہ بتایا. تم اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے چہروں کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں تک دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور تم اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو. تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، یعنی عبادت جو عظیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جس کے لیے پیدا کیا، رب العالمین نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم نازل کرنا تھا اس سرزمین پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو ثابت فرمایا. لیکن جب نماز کو قائم کرنے کا، نماز کو فرض کرنے کا جب موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا وطن بلایا. یہ نماز یہ عظیم فضیلت ہے میرے مسلمان بھائی. یہ وہ نماز ہے جس نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو منواتا ہے، جس نماز کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، اس نماز کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے. اب اس نماز کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا وضو صحیح ہونا چاہیے. وضو اگر بیکار ہو جائے، وضو اگر مصنون طریقے سے نہ کیا جائے، وضو کے ارکان پر عمل نہ کیا جائے، نماز بھی بیکار. وضو جب انسان کا نہیں ہوا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں حدیث کا ارشاد فرمایا اس انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی جو انسان بے وضو ہوتا ہے. یعنی انسان جب تک اچھے طریقے سے وضو نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. تو آئیے سب سے پہلے ہم وضو کی فضیلت کو دیکھتے ہیں. مصنوع وضو سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے اس کے ہاتھوں سے قطرات زمین پر گرتے ہیں اس کے قطرات کے آخری قطرے کے ذریعے جو بھی انسان اس کے ہاتھوں سے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب انسان اپنے چہرے کو دھوتا ہے اس کے چہرے کو دھونے کی وجہ سے جو انسان اپنے آنکھوں سے گناہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب انسان اپنے پیروں کو دھوتا ہے اپنے پیروں کو دھونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی وہ بھی انسان پیروں سے چلتے ہوئے گناہ کیا جو بھی گناہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ حضور کی فضیلت ہے میرے مسلمان. یہی نہیں بلکہ یہ وضو کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رسول نے پوچھا اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے اتنے سارے لوگوں میں تم اپنی امتیوں کو کیسے پہچانو گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے جو امتی ہوں گے کل قیامت کے دن وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے پر ان کے ہاتھوں پر ان کے پیروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کرے گا. ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور یہ فضیلت کسی اور کی نہیں ہوگی. وضو کی فضیلت ہے مسلمان. یہی نہیں وضو سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. آئیے بہت ساری فضیلتیں جن سارے احادیث کو شاید میں مکمل طور پر واضح نہیں کر سکتا لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وضو کن چیزوں میں واجب ہے. سب سے پہلی چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی نماز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دونوں آیت اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. اب یہاں پر شرط کا کیا مطلب ہے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے دینا مناسب سمجھتا ہوں. یہاں پر ایک پیش کر رہی ہے اور یہاں پر ایک کیا گھوم رہا ہے. اس سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کے گھومنے کے لیے اور اس پر کے آن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں پر کرنٹ کا بٹن لگا ہوا اس کو آن کریں. تو نماز کے لیے وضو بھی ویسے ہی شرط ہے. اسی طریقے سے جو وضو واجب ہوتا ہے دوسری چیز وہ ہے طواف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طواف بھی نماز کی طرح ہے. طواف جو انسان کرتا ہے وہ بھی نماز کی طرح ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طواف میں بات کرنا جائز قرار دیا ہے. طواف میں انسان بات کر سکتا ہے لیکن طواف بھی نماز کی طرح ہے. اس لیے طواف کے لیے بھی وضو جو واجب ہے میرے مسلمان بھائی. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر لیکن آئیے سب سے اہم چیز کہ وضو کی یہ شرط کون سی چیز ہے. وضو کے لیے کچھ شرائط میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا. یہ وہ شروط ہے میرے مسلمان بھائیوں. اگر ان شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی انسان کی ایک شرط بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو اس کا باقی ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے. پہلی شرط جو علماء کرام نے ذکر کی وہ ہے اسلام. دوسری شرط عقل کا ہونا. پاگل کے لیے شریعت کی کئی حکم سارے پاگل کے لیے اسلام پہلی شرط. دوسری شرط ہے عقل. اس کے بعد ہے ایسی عمر کا انسان کو پہنچنا جس عمر میں انسان صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. صحیح اور غلط میں کوئی انسان تمیز کرنے لگے گا تو یہ چیز بھی وضو کے صحت کے لیے شرط ہے. ایک اور چیز جو بہت ہی اہم ہے میرے مسلمان بھائیوں وہ ہے نیت. نیت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں. نیت کو آپ ڈکشنری کی کسی بھی لغت کے اندر آپ دیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نہ میرے نبی نے کبھی اپنی زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے نہ صحابہ نے اپنی زبان سے بھی الفاظ ادا کیے. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو وضو کے لیے نیت شرط ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا تعلق یعنی اعمال کا کنیکشن اس کے دل سے. ایک اور چیز پانی کا پاک ہونا. گندے پانی سے وضو نہیں کر سکتے میرے مسلمان بھائی. پاکیزہ پانی ہو. پاکیزہ پانی سے مسلمان کو وضو کرنا چاہیے. ایک اور چیز پانی کے پاکیزگی کے ساتھ پانی کا جائز ہونا بھی شرط. جائز ہونے کا کیا مطلب؟ کوئی آدمی وضو کے لیے کسی کا پانی چوری کر کے وضو نہیں کر سکتا. کسی کے پاس جا کر ناجائز پانی میں حملہ کر کے یا زبردستی حاصل کر کے پانی کو وضو نہیں کر سکتا. بلکہ پانی کا جائز ہونا بھی یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے. ایک آخری جو شرط ہے
जो जिल्द होती है, जो चमड़ा होता है, वहां पर पानी के रुकावट की जो भी चीजें होती हैं उन चीजों को निकाल के वजू करना ये वजू की शराइत में से है। अगर इन शराइत में से भी कोई चीज छूट जाती है तो आपका वजू सही नहीं होगा। आइए शुरू के बाद हम वजू के फराइज की तरफ आते हैं। फराइज कहो या अरकान कहो, ये फराइज और अरकान के बारे में आप लोगों को बता दूं। अगर इसमें से कोई एक चीज भी छूटती है तो इंसान जो वजू करता है उसका वजू फासिद हो जाता है, बेकार हो जाता है, फिर से उसको वजू करना पड़ता है। उसको कहते हैं वजू के फराइज या वजू के अरकान। जो सबसे पहला रुकन है वो है आयत करीमा को आप याद करें, आयत को पढ़ते जाए वो चीज फर्ज के अंदर आती है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कहा चेहरे का धोना, इज़ा कुंतुम इला सलाति फगसिलू वुजूहकुम, अल्लाह तबारक व तआला वुजूहकुम से बात मालूम होती है कि चेहरे का धोना वजू के फराइज में से, वजू के रुकन में से है। अगर कोई इंसान भूल कर भी उस चीज को छोड़ देता है तो क्या होगा, भूल कर भी कोई छोड़ देता है और फिर से वजू करेगा तो चेहरे का धोना ये वजू के फरीज़े में तो है मेरे मुसलमान भाई। इसी तरीके से वजू के साथ साथ यहाँ पर तफसील वजूहकुम व अयदीकुम इला अल-माराफ़िक़, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हाथों को पहुंचो मत धोना, ये पहुंचा के हाथों के अंदर डाली, इसको धोने को अल्लाह तबारक व तआला ने फरीज़े के अंदर शामिल किया। वक़्सहू बिरुऊसिकुम, उसके बाद आप लोग अपने सर का मसाह करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया अल-उज़ुनानि मिन ar-रास, ये जो कान है हमारे कान ये सर के हिस्से में से, कान सर के हिस्से में से हैं। तो इंसान जब मसाह करेगा, मसाह करने के साथ साथ अपने कानों का भी मसाह करेगा। एक और चीज, जब कानों का मसाह हो जाता है, सर का मसाह हो जाता है, आदमी को अपने पैरों को टखनों तक धोना चाहिए। अभी मैं आपको तरीका दिखाते हुए इंशाअल्लाह बताऊंगा कि कहां तक आपको धोना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर इस आयत करीमा के अंदर गौर करेंगे आप तो पता चलेगा अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाए गुस्ल को, गुस्ल के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने मसाह बुला दिया। तो इससे ये बात हमें मालूम होती है कि वजू के जो फराइज हैं उन फराइज में एक चीज ये भी है कि आदमी इन चीजों को तरतीब वार करे। तरतीब जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान की है उसी तरतीब के साथ इंसान जो है वजू करे। उस तरतीब के अंदर आगे पीछे करना है जायज है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर तरतीब के साथ जिक्र किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हदीस पढ़ लो, इस तरतीब से अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए रसूल ने कभी आगे पीछे नहीं किया। पूरी जिंदगी भर इसी तरतीब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय रखा। इसके साथ साथ वजू के फराइज में जो आखिरी चीज आती है वो ये है कि वजू जो हम करते हैं, हाथ धुल रहे हैं, चेहरा धुल रहे हैं, इसको मुसलसल करना है हम लोगों को। यानी हाथ धुलने के बाद थोड़ी देर के बाद चेहरा धुलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलसल तसलसल से होना चाहिए। यानी एक वजू के बाद दूसरा वजू मुसलसल धोएंगे जभी जाके हमारा वजू मुकम्मल होगा। ये रहे वजू के फराइज में मुसलमान भाई। इन वजू के फराइज में से कोई एक फरीज़ा अगर छूट जाता है तो इंसान को फिर से वजू करना है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वजू के कुछ मसनून चीजें जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा किया करते थे, उन चीजों को भी हम लोगों को करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है वो है मिसवाक का। ये मसनून चीज है, मिसवाक को वजू से पहले हम लोगों को करना चाहिए। इसी के साथ साथ वजू के शुरू में दोनों हथेलियों का धोना ये भी सुन्नत मुअक्कदा से साबित है। उसके अलावा चेहरा धोने से पहले कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये भी जो है सुन्नत से साबित है। कोहनी और हाथों के अंदर हिलाल करना ये भी सुन्नत से साबित है। इसी के साथ साथ अपने पहलू से मुकद्दम करना, यानी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पहले धोना ये सुन्नत से साबित है। ये मसनून तरीका है मेरे मुसलमान भाई। इसके अलावा वजू के बाद दुआ पढ़ना और दुआ के बाद तहियतुल वजू पढ़ना, इसकी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं मेरे मुसलमान भाई जो मैंने आप लोगों के सामने बयान की कि वजू के शुरू, उसके बाद वजू के फराइज और अरकान मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया, उसके बाद वजू के मसनून जो उम्र है वो मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया।
ان ساری چیزوں کو ملا کر وضو کا مضمون طریقہ کیا ہوتا ہے وہ طریقہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان نیت کرے گا۔ نیت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ نیت کے لیے الفاظ لا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان زندگی کے اندر ہر جو عمل کرتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اگر علماء کرام نے کہا اگر نیت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو واجب قرار دیتا، یہ تکلیف والا ہی کام ہے، یہ ایسی تکلیف ہے جس کو انسان کبھی نہیں سکتا۔ انسان کا ہر عمل اس کی نیت سے جڑا ہوتا ہے۔ نیت کے کرنے کے بعد انسان سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے کرائی یہاں تک دھوئے گا۔ یہ جو ہاتھ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ انسان ہر مسلمان دھوئے گا۔ دھونے کے بعد کلی جو کرتے ہیں، کلی کرنے کا ایک مضمون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دہنے ہاتھ سے ہم پانی لیں گے، ایک چلو پانی لیں گے، پانی لینے کے بعد اس کو کلی بھی کریں گے، اسی چلو سے ہم لوگ اپنے ناک کے اندر پانی بھی چڑھائیں گے۔ یہاں پر ناک کے اندر جو پانی چڑھانے کا مسئلہ ہے، یہاں پر بالغ کے استنشاق کے الفاظ ہیں۔ انسان جو ہے جہاں تک ہو سکے سانس کھینچ کر اپنے ناک کو پاک کرنے کی کوشش کرنے کی روزہ دار کے لیے چھوٹ ہے، روزہ دار زیادہ نہ کیجیے۔ اب یہاں پر اپنے ناک کے اندر پانی چڑھانے کے بعد پاک جو انسان کرتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے پاک کرے انسان، تو اس طرح 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر اپنے کچھ 4 چیزیں ہیں جو ہمارے وضو کو کرتے ہیں۔ میں وضو کا طریقہ دکھاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ طریقے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ وضو تو کر لیے ہیں لیکن ان چیزوں کی ہو جانے کی وجہ سے ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، پیشاب ہو بتانے کی جگہ سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دہلی میں انسان سو جاتا ہے، بھوکنے سے انسان کیا وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشاء کی نماز کے لیے آتے تھے اور عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ ان سے چہرے ان کے سر جو کھلنے لگتے تھے، لیکن پھر بھی وضو کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ اگر کوئی انسان ٹیک لگاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے، دہلی نیند میں چلا جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے، روح سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کپڑوں کے بغیر شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اب آئیے انشاءاللہ میں آپ کو عملی طریقے سے اس وضو کے طریقے کو انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم لوگ کسی بھی بنیادی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، نیت کریں گے۔ نیت کے بعد اس کے اندر ایک بہت چیزوں کی چیز آتی ہے، پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ پانی زیادہ ویسٹ کرنا کر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے کے بارے میں سوال کرے گا۔ پانی کا جہاں تک ہو سکے کم از کم استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں کیا کرتے تھے جو تقریباً 635 یا 40 گرام کے قریب وہ پانی ہوتا تھا۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ سمجھو ایک مد ہے، اس مد کو میں لیا، لینے کے بعد اب میں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو کڑائی پر دھوؤں گا۔ اس طرح میں 3 مرتبہ دھوؤں گا، اور دھوتے وقت یاد رکھیں کہ ہم جو دھو رہے ہیں پانی استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو رگڑنا چاہیے، رگڑ کر ہم لوگ وضو کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں نکال دیتا ہوں، مجھے کلی وغیرہ کر رہا ہوں۔ دہنے ہاتھ سے ہم پانی لیں گے، دہنے ہاتھ سے پانی لینے کے بعد بائیں ہاتھ سے ہم پاک کریں گے۔ دہنے ہاتھ سے پانی لیں گے اور کلی اور ناک میں پانی ایک چلو سے ہم لیں گے اور بائیں ہاتھ سے ہم پاک کریں گے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد
اس کے بعد ہم لوگ اپنے چہرے کو دھلیں گے. چہرے کو دھلنے کے اندر چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو ہمارے سر کے بال ہیں وہاں سے لے کر ٹوٹی کے آخری حصے تک اور اس کان کے حصے سے اس کان کے حصے تک ہم اپنے چہرے کو دھلیں گے. اور دھلتے وقت ہم لوگ اچھا رگڑیں گے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ رگڑتے ہم لوگ اپنے چہرے کو. اور اگر داڑھی ہو آدھا کلو پانی لے کر تھوڑا سا پانی اس داڑھی میں خلال کریں گے. اگر داڑھی ہو ایسے تھوڑا پانی لے لیں گے ہم اس کو خلال کریں گے. ہم اپنی داڑھی کے حساب سے خلال کریں گے. خلال کرنے کے بعد اس کے بعد اپنے دہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلیں گے. یہاں پر رگڑیں, آپ اپنے ہاتھوں کو رگڑتے رہیں تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے. یہ کوہنی بھیگنا چاہیے. کوہنی جو ہے ہماری کوہنیوں تک وضو کرنا یہ ہمارے فریضے میں سے, جیسے کہ فرائض میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا. 3 مرتبہ دہنا ہاتھ اور 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھونے کے بعد ہم لوگ سر کا جو مسح کریں گے تو اس میں یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اپنے سر کے اگلے حصے سے آخری حصے تک اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں گے ہم لوگ, پھر ویسے ہی واپس لوٹائیں گے. اس کے بعد اپنے دونوں انگلیوں کو کان کے اندرونی حصے میں ڈالیں گے اور اس انگوٹھوں کو اپنے کان کے اوپری حصے میں, یہاں پر جو حصہ ہے کان کا اوپری حصہ, یہاں پر انگوٹھوں کو رکھیں گے اور ہم لوگ مسح کریں گے جیسے ابھی آپ لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہوں. اور مسح کے لیے تھوڑا پانی اپنے ہاتھوں سے بھگا لیں. نیا پانی مسح کے لیے ضرورت ہے, لیکن کان کے مسح کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں. اس طرح ہم لوگ مسح کریں گے پورا اوپر سے, پھر واپس جہاں سے شروع کیے وہاں تک لے کے آئیں گے. اس کے بعد ان انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں گے. اس کے بعد ان انگوٹھوں کو کان کے باہر رکھ کر اس طرح ہم لوگ یہیں مسح کریں گے. اس کو ایسے کرنے سے یہ باہر تک اندرونی حصہ پاک ہو جاتا ہے. اس کو اوپر سے ایسے کرنے سے کان کا اوپری حصہ بھی جو ہے پاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اپنے پیروں کو دھلیں گے ٹخنوں تک. ٹخنا کہتے ہیں اس کو, یہ جو حصہ ہے ہمارا اس حصے کو ٹخنا کہتے ہیں. یہاں تک ہم لوگوں کو دھلنا ہے. 3 مرتبہ اپنے پیروں کو دھلیں گے. دھلنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر رگڑیں گے ہم اپنے انگلیوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر خلال وغیرہ کریں گے تاکہ انگلی وغیرہ باہر نکل جائے. پہلے سیدھا پیر, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے اندر سنن میں سے ہے کہ آپ جو ہے سیدھا پیر پہلے دھوئیں گے, سیدھا ہاتھ پہلے دھوئیں گے اور سیدھے دہنی جانب کو آپ مقدم کریں گے. یہ اوپر سے میں پانی اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ پانی کا استعمال کم ہو. کم سے کم ہم لوگوں کو پانی استعمال کرنا ہے. اوپر سے پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے, پورا کا پورا پانی ہمارے پیر کے اگلے اور پچھلے حصے تک پہنچتا ہے. اس طرح میں نے مکمل وضو کیا آپ لوگوں کے سامنے. اب وضو کرنے کے بعد آپ دعا پڑھیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا. خلال کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, خلال کریں گے آپ پیروں کی انگلیوں میں وغیرہ. دعا کر رہا تھا میں آپ لوگوں کے سامنے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. امام ترمذی نے اضافہ کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا. اس طرح ہمارا وضو جو ہے مکمل ہوتا ہے. ہم وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ لوگوں نے ابھی ماشاءاللہ وضو کی آداب, فضائل, مسائل, وضو کہاں سے شروع کرنا, کہاں طور پر اور کہاں سے شروعات ہمیشہ
سیدھا پیر جس طرح شیخ محترم نے بتایا ہے ایک بہترین انداز سے آپ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا. وضو کے تعلق سے اگر آپ کے چھوٹے بڑے جو بھی اشکال ہے ڈاؤٹ ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام کے لنک پر یا اختتام پذیر پر انشاءاللہ کیا ہے آپ لوگوں کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو جو وضو کروایا گیا ہے بتایا گیا ہے آپ کو پوری زندگی انشاءاللہ پوری زندگی اسی سنت کے طریقے سے انشاءاللہ وضو کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہماری دوسری طریقے آج کا دوسرا موضوع غسل کا ایک اہم طریقہ ہے جو کئی لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ غسل کا کیا طریقہ ہے اور غسل کیسا کرنا چاہیے, وضو کب کرنا, پہلے کرنا, بعد میں کرنا, یہ تمام چیزوں پر مسائل ڈالنے کے لیے روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے چھوٹے بھائی عبدالعاقب محمدی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو غسل کے تمام طریقے انشاءاللہ سمجھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. تمام قسم کی حمد و ثنا بڑھائی بزرگی کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ ہم تمام کو اس زمین پر اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر, خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی قد و کاوش اپنی محنت سے دین کی باتیں پہنچائی. محترم ذمہ داران, معزز و محترم علماء کرام, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, چھوٹے پیارے معصوم بچوں, آج کے اس مبارک مجلس و محفل میں, آج کے اس پروگرام میں آپ بھائیوں کے سامنے طہارت, پاکی صفائی اور غسل کا طریقہ مختصر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کا بہت سماعت فرمائیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اسلام ہم تمام کو بلکہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پاکی صفائی کی تعلیم دیتا. پاکی صفائی کے بغیر کوئی بھی عبادت ہماری قابل قبول نہیں ہوتی. عبادت کی قبولیت کے لیے پاکی صفائی شرط محدثین فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کا آغاز طہارت کے باب سے کیا. آپ بھائیوں یاد رکھیے, طہارت اسلام ہمیں باطنی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے, اسلام ہمیں ظاہری طہارت کا بھی حکم دیتا ہے. باطنی طہارت دلوں کو پاک رکھنا, دلوں کو بغض, عداوت, ریا, کپٹ ان تمام چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا, شرک سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا, بدعت و خرافات سے اپنے دلوں کو پاک
رکھنا. اسلام ہمیں باطنی طہارت کا بھی حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں ظاہری طہارت کا بھی حکم دیتا ہے. ظاہری طہارت کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیں, گھر کو پاک اور صاف رکھیں, ہمارے اپنے بچوں کو پاک اور صاف رکھیں, ہمارے محلوں کو پاک اور صاف رکھیں. آج بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جس محلے میں گندگی ہو وہ مسلمانوں کا محلہ, جہاں بچے گندے ہو وہ مسلمانوں کے بچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو باطنی طہارت اور ظاہری طہارت دونوں کا اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لہذا ہم پاک اور صاف رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خمس من الفطرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں. ختنہ کروانا, زیر ناف کے بال نکالنا, ناخن تراشنا, ناخن بڑھ گئے ناخن کٹ کرنا, پاک صاف رہنا, بال کے بال نکالنا, داڑھی کو بڑھانا, مونچھ کو صاف کرنا, مونچھ کو نکالنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف رہنے کی تعلیم مسلمانوں کو دی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. اللہ رب العالمین کہتا ہے, اللہ رب العالمین وضو, تیمم, غسل کے احکام دے کر اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. ہر نماز میں وضو کرنا, ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا, تیمم کرنا, غسل کرنا, یہ تمہیں اللہ رب العالمین تنگ کرنے کے لیے ان احکامات کو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے لیطہرکم, اللہ تمہیں پاک کرنے کے لیے. اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ پاک رہو, بیماریوں سے بچ سکو, اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں پاک رہنے کا حکم دیتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, اپنی نعمت کو تم پر اللہ رب العالمین پوری کرتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ. اسی طرح طہارت کے سلسلے میں بات یاد رکھیں, پاکی صفائی. مدینے کے قریب خدا کے کچھ لوگ بہت زیادہ پاک اور صاف رہا کرتے تھے, بہت زیادہ. اللہ رب العالمین نے ان کی پاکی کو دیکھا, اللہ نے ان کی تعریف بیان کیا. جو لوگ اس زمین پر پاک اور صاف رکھتے ہیں, اپنے بدن کو صاف رکھے, اپنے کپڑوں کو صاف رکھے, اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھے, اپنے دل و دماغ کو پاک اور صاف رکھے, اچھا سوچے, اچھا بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. مدینے کے قریب خدا کے کچھ لوگ بہت زیادہ پاکی صفائی کو اختیار کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کی پاکی کو بیان کیا, اللہ نے ان کی تعریف کو بیان کیا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں, اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس زمین پر پاکیزہ زندگی گزاریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث یہاں ہمارے بچے بھی جانتے ہیں, الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. نماز دیگر عبادتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاک صاف رہو, پاک صاف رہو گے تمہاری عبادتیں قابل قبول ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر کے اٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے. پاکی صفائی دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی جب اللہ کے نبی سو کر کے اٹھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھنے کے بعد اللہ کے نبی کا پہلا کام مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کنگھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو اچھا رکھتے, پاک صاف رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پاک صاف. اللہ نے قرآن میں کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اللہ نے کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بھی تھی. صحابہ کرام کو, لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک رہنے کا حکم دیتے. اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، میلے کچیلے کپڑے، پوسیدہ کپڑے، جگہ جگہ تھوڑا پھٹے ہوئے تھے، ایسے کپڑے پہن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا، یہ کیا تمہاری حالت تم نے بنائے رکھا ہے؟ مال نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ پیسہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہے میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس بکریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، اچھا پہنو، اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی تم ایسا بوسیدہ کپڑا پہن کے آئے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھائیو پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے، خوشبو کا استعمال کرے، یہ اللہ کو بہت پسند۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات۔ اسی طرح ہم تمام کو چاہیے کہ ہم فخر کریں اسلام پر۔ اللہ نے ہم کو دین اسلام جیسی دولت سے اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا، ہم فخر کریں اس دین پر۔ سبحان اللہ، اتنا پاکیزہ دین، اللہ کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، اتنی پاکیزہ تعلیمات، سبحان اللہ، ہم فخر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا طنز کے طور پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات اہل کتاب نے کہا، کیا یہ تمہارے نبی تو پیشاب پیخانے کی عادت بھی سکھاتے کیا؟ ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتے کیا آپ کے نبی؟ اللہ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ایسا کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ برا نہیں مانے، پورے اعتماد کے ساتھ، فخر کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ہمارے نبی بیت الخلا میں جانے آنے پاکی صفائی کے آداب ہم کو سکھاتے۔ اتنے پیارے تھے ہمارے نبی، چھوٹے چھوٹے آداب بھی ہم کو سکھا کر کے گئے۔ بھائیوں ہم سمجھیں، پاک اور صاف رہیں، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ والدین اس چیز کو زیادہ سمجھیں، والدین کو چاہیے، والدین کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پاک اور صاف رکھیں۔ بہت سے ایک بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، فطری کچھ چیزیں، شادی کے بعد کی کچھ چیزیں، اس وقت غسل کرنا ایک شخص پر، نوجوان پر شادی کے بعد ایک شخص پر واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ فطری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ والدین کی ایک بڑی ذمہ داری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عام طور پر بچے جب بلوغت کو پہنچتے ہیں، والدین بچوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بیٹے تم جوانی کے عمر کو پہنچ گئے، تمہیں پاک صاف رہنا ہے، کچھ فطری چیزیں تمہاری زندگی میں ہوتی ہیں، لہذا اس وقت تم پاک صاف رکھیں، تمہارے بدن کو پاک کر لیں، آنکھوں کو، دل و دماغ کو، ہر چیز کو تم پاک صاف رکھیں۔ اگر والدین اس معاملے میں شرم آئے تو ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ یوٹیوب سے سیکھیں، موبائل سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بچے بگڑنے اور خراب ہونے سے پہلے ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کی تربیت ہے۔ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچے، ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو سمجھائیں، باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو سمجھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی پیاری تعلیمات ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بچے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد گندگی میں، برائی میں، برے کاموں میں مبتلا ہے، وہاں ہمیں شرم نہیں آتی۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو سنت بتانے، نبی کے طریقے بتانے، نبی کی احادیث بتانے میں شرم آتی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو ہم سکھائیں، آداب سکھائیں، تربیت سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی، نساء الانصار، انصار کی عورتوں کے بارے میں تعریف کی گئی کہ انصار کی عورتیں بہت کیا خوب عورتیں ہیں، دین کا تفقہ، دین کو سمجھنے میں ان کی حیا ان کو نہیں روکتی، حیا مانے نہیں ہوتی، دین کو یہ سمجھتے ہیں اور ان کی حیا ان کو دین کی باتوں کو سمجھنے، دین کا تفقہ حاصل کرنے میں ان کی حیا ان کو نہیں روکتی۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ
حیادار تھے، بہت زیادہ حیا والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابیات کوئی مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، کوئی سوال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے، صحابیات کو بتاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہم کو نہیں معلوم تو ہم علماء سے رجوع کریں، اکیلے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ گندی زندگی ایک مسلمان نہیں گزار سکتا۔ پاکیزہ زندگی گزارنے والے کا نام مسلمان ہے، پاکیزہ زندگی گزارنے والے کا نام مومن ہے۔ لہذا جو مسائل ہم نہیں جانتے وہ علماء سے رجوع کریں، معلوم کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے الفاظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر تم جنوبی ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اگر حالت جنابت اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو، غسل کرو۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل ایک مخصوص طریقہ، غسل مخصوص طریقہ، مخصوص طریقے سے مکمل بدن پر پانی بہانے کا نام غسل، پورے بدن پر پانی بہانے کا نام غسل ہے، اس کو غسل کہتے ہیں۔ غسل کا مطلب آپ سمجھ لیں نہانا۔ نہانا تین قسم کا ہوتا ہے، اس کو آپ سمجھیے اچھا۔ نہانا تین قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے غسل عادت، یہ نہانا کیا ہے؟ عادتاً ہم روزانہ نہاتے ہیں، باہر گئے دھوپ تھی آئے پسینہ تھا، بازار گئے آئے پسینہ تھا، نہا لی، یہ غسل عادت ہے، روزانہ ہم نہا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نہاتے تھے۔ اسی طرح دوسری چیز غسل جنابت۔ غسل جنابت یعنی ناپاک، ایک شخص ناپاک ہو گیا، نائٹ فال اس کو ہو گیا، احتلام اس کو ہو گیا، بیوی سے مل لیا، اس کو کہتے ہیں غسل جنابت۔ یہ غسل جنابت یہ واجبی غسل ہے، اور اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کا حرام کرا ہے۔ حالت جنابت میں نماز پڑھنے سے، کعبہ کا طواف کرنے سے، قرآن چھونے سے، مسجد میں ٹہلنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز غسل جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو ہم نہاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل الجمعہ واجب علی کل وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عبادت پر جمعہ کا غسل واجب۔ اللہ کے نبی ترغیب دلائے کہ مسلمانوں جمعہ کے دن نہاؤ، جمعہ کے دن غسل کرو، پاک صاف رہو، اچھا کپڑا پہنو، خوشبو کا استعمال کرو، سرما کا استعمال کرو۔ کتنی پیاری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک شخص کافر اسلام قبول کیا، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم کیا۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام قبول کیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا، ان یغتسل بماء وسدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی اور بیری کے پتے سے غسل کرو۔ اسی طرح حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان کو باغیچے میں لے جاؤ اور کہو کہ ان کو غسل کیا ہے، غسل کرے۔ اسی طرح یہ تین چیزیں، تین نہانا تین قسم کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یاد رکھیے سب میں غسل کا ایک ہی طریقہ، نہانا تین قسم کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تینوں قسم کا، تینوں سب میں غسل کا ایک ہی طریقہ۔ ایک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا غسل عادت، آدمی جیسے بھی نہا لیتا ہے، باہر گیا تھا پسینہ آیا، دھوپ گرمی ہے، نہا لیا کچھ ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، یہ غسل عادت جیسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ غسل میں اگر ہم مصنون طریقے سے کریں گے تو ایک تو بدن صاف ہوگا، دوسرا یہ کہ سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، سنت پر اجر و ثواب، سنت پر عمل کرنے کا مصنون غسل اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب، نبی کی اتباع، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے گا۔ بھائیو یاد رکھیے اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا غسل کا طریقہ، غسل کیسے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں پردے کا اہتمام کریں،
پردے کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ رب العالمین بہت حیا پردے والا ہے. اللہ رب العالمین اللہ ستیر ہے. اللہ رب العالمین پردے والا ہے بہت. اللہ رب العالمین حیا اور بہت حیا اور پردے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحب الحیاء والتستر. اللہ رب العالمین حیا اور پردے کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. وَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم غسل کرو تو پردہ کرو. یہ پہلی چیز, پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری چیز, دوسری بات نیت. جیسا کہ آپ نے سنا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. زبانی نیت نہیں ہے, دل کا ارادہ ہی نیت ہے. آپ نیت کریے, دوسرے جنابت کی آپ نیت کریے. یہ دوسری چیز. اسی طرح تیسری بات ایک ترتیب میں بتا رہا ہوں غسل کیسے کرنا چاہیے. پردے کا اہتمام کریں, نیت کریں اور بسم اللہ کہہ کر کے دونوں ہاتھ دھوئیں. دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا متفق علیہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے, ناپاکی کا جب غسل کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبدأ ویغسل یدیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے شروع کرتے, دونوں ہاتھ دھوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ. چوتھی بات یہ ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے. دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے. جہاں جہاں گندگی لگی ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پاک کریں, اچھے طریقے سے ہم اس کو پاک کریں. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھونے کے بعد, اپنی شرمگاہ کو دھونے کے بعد ثم ضرب بشماله الارض ودلكها دلكا شديدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر ہاتھ مار کر کے, مٹی سے رگڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو دھوتے, بائیں ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج صابن ہے, شیمپو ہے, صاف کرنے کی جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ کو پاک صاف کر لیں, دھو لیں, رگڑ کر کے دھو لیں. پانچویں چیز ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. پاکی صفائی کے بعد, اپنے شرمگاہ کی صفائی کے بعد, دھو دینے کے بعد اس کے بعد ہم وضو کریں. جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے ہم اچھے طریقے سے وضو کریں. پھر اس کے بعد چھٹی بات یہ حفن علی ثم حفن علی رأسه ثلاث حفنات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو پانی دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ڈالتے ہیں, سر پر 3 مرتبہ ڈالتے, انگلیوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے خلال کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے. کرنا چاہیے پانی کو جڑوں تک, بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں, اچھے طریقے سے خلال کرنا چاہیے. اسی طرح ثم افاض علی سائر جسدہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہاتے. پھر اس کے بعد آٹھویں چیز ثم غسل رجلین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں دھوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو ہم کرتے ہیں تو پاؤں کو چھوڑ دیں اور آخر میں ہم اپنے پاؤں کو دھوئیں, اور جہاں ہم کھڑے ہو کر کے غسل کرتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا ہٹ جائیں, سنت پر عمل کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہٹ جاتے, ہٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر پانی بہا دیتے. یہ رہا غسل کا مختصر سا طریقہ. غور سے سنیے, ترتیب سے سنیے. پہلا کام ان کو کرنا ہے پردے کا اہتمام. نیت کریں, بسم اللہ کہہ کر کے
دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئے، پھر اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے، شرمگاہ پر پانی ڈال کر کے اچھے طریقے سے اپنے شرمگاہ کو، گندگی کو پاک اور صاف کریں، اور اس کے بعد نماز کی طرح وضو کریں، پھر اس کے بعد پانی سر پر ڈال کر کے اچھی طرح کلال کریں، پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں۔ بدن کا کوئی حصہ ذرہ برابر بھی سوکھا نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی، پورے بدن پر پانی ڈالیں، اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کر کے اچھے طریقے سے غسل کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں پاؤں دھوئیں۔ یہ غسل کا مختصر سا طریقہ ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری باتیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے حضرت ایک خود میں وضو کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے وہاں ماشاءاللہ، اور کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، صاف ہوگا اللہ کے پاس، پانی چھوڑ دیے، اتنا باہر ہے پانی، اتنا باہر ہے وضو اور غسل کے لیے، حساب ہوگا اللہ کے یہاں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود میں وضو کرتے اور ایک سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے، ایک خود چار خود کا ایک ساتھ، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے۔ ایک نے کہا، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک شخص کہتا ہے ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے جو افضل تھے ان کو اتنا پانی کافی ہو جاتا تھا، اور تم کہتے ہو مجھے اتنا پانی کافی نہیں ہوتا۔ کوشش ہم کریں بھائیوں، کم پانی میں، اور ضرورت پڑے مزید زائد پانی کی، اس زائد پانی کا بھی ہم تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پانی ہم اتنا بہا رہے ہیں، اتنا بہا رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہم پانی بہا رہے ہیں۔ وضو کے لیے دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے، پانی نل ہم چھوڑ کے کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مصافحہ کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیے، مصافحہ کیے، پھر اس کے بعد وہاں سے آہستہ سے ابو ہریرہ نکل گئے، جا کر کے ابو ہریرہ جلد سے جلد جا کر کے غسل کیے، غسل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، کہاں گئے تھے ابو ہریرہ؟ ملاقات ہوئی، سلام کیے، مصافحہ ہوا، یہاں سے نکل گئے، کہاں گئے تھے آپ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ناپاک تھا، میں آپ کے ساتھ اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہر عیب و نقص سے پاک۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ان المؤمن لا ينجس، مومن گندا نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ میں نے کہا صفائی کے بعد، شرمگاہ کی صفائی کے بعد ثم افاض على سائر جسده، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر پانی ڈالتے، تو دائیں جانب سے شروع کریں، ادھر ڈالیں اور ادھر ڈالیں، اور پورے بدن کو ہم بھگوئیں اور اچھے طریقے سے ہم غسل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مختصر سا طریقہ تھا غسل کا، اللہ رب العالمین ہم تمام کو سمجھ میں آ گیا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا؟ بہت آسان ہے، مختصر آپ کے سامنے پیش کروں، پردے کا اہتمام کریں، نیت کریں، دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیں، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے صاف کریں، اچھے طریقے سے صاف کریں۔ نماز کی جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کریں اچھی طرح۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پانی لے کر کے 3 چلو پانی لے کر کے سر پر ڈالیں، اچھی طرح کلال کریں، اچھی طرح کلال کریں، پھر پورے بدن پر پانی ڈالیں، دائیں جانب ڈالیں، بائیں جانب ڈالیں، اور پورے بدن کو اچھے طریقے سے رگڑ کر کے اچھا پاک اور صاف غسل کرنے کی کوشش کریں، اور آخر میں پیر دھوئیں۔
یہ ایک مختصر غسل کا طریقہ ہے. پھر بھی اگر کچھ اشکالات ہو، میں آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، مدینہ مسجد کا امام ہوں، آپ کبھی بھی آ کر کے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں باقی صفائی اختیار کرنے، باقی کا زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیرا و احسن جزا. محترم حاضرین، آپ لوگ شیخ عبدالعاقب محمدی حفظہ اللہ سے غسل کا سنت کا حکم کا طریقہ سماعت کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ پورے خوشیت کے ساتھ آپ کو سمجھایا گیا ہے. امید ہے کہ ان تمام باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اب ہمارے پاس صرف اور صرف 20 منٹ باقی ہے. 20 منٹ باقی ہے. 20 منٹ میں سے صرف 15 منٹ ہمارا اور ایک موضوع ہے تیمم کا صحیح طریقہ کیا ہے. انشاءاللہ ہو جانے کے بعد یعنی 7:40 تک ہمارا پروگرام ہوگا. اس کے بعد 5 منٹ آپ کو دیے جائیں گے. اس میں سے آپ کو جہاں ڈاؤٹ ہے، جہاں شک ہے، وہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. 15-17 منٹ باقی ہے. ہمارے اور ایک شیخ ہے، شیخ کلیم الدین عمری حفظہ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ تیمم کا طریقہ تمام لوگوں کو بتائیں. اللہ کے نام سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت کرنے والا ہے. ہر قسم کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے. بے حد صلاۃ و سلام اور تمام کے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. قال اللہ تبارک و تعالی قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. بزرگ مصلیان مسجد آزاد، نوجوانوں، پیارے بچوں، اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران، معزز علماء کرام، ماشاءاللہ آج کا یہ دن بڑا یادگار دن رہے گا انشاءاللہ. ایک بڑی مدت کے بعد اس طرح کا ایک پروگرام جس میں پریکٹیکل طریقے سے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ آپ کو بتانے کے لیے یہ ترتیب دیا گیا ہے. دیکھیں کہ بات کتنے منظم طریقے سے آ رہی ہے. پہلے آپ نے شیخ عمران محمدی جامعی مدنی ابتداء اللہ جو اسلام کے ناظم ہیں، آپ نے ان سے وضو کا طریقہ سنا اور پھر دیکھا پریکٹیکل. چونکہ غسل میں وضو ہے اس لیے وضو کو مقدم رکھا گیا. اس کے بعد شیخ عبدالعاقب محمدی ابتداء اللہ نے جو جامعۃ الحسنات کے مدرس ہیں، بڑے دلنشین اور بڑے بہترین انداز میں آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں. وہ چاہتے تھے کہ نہا کر بتائیں، لیکن کیونکہ حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے ایسا مناسب نہیں رہے گا، اس لیے یہ ورچوئل طریقے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ہے تو آپ ان سے مل کے اس کی مکمل وضاحت کر سکتے ہیں اور تفصیل پوچھ سکتے ہیں. اب دیکھیے تیسری کڑی جو میرے دل میں، ان دونوں میں وضو میں اور غسل میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کا استعمال ہوتا ہے. اور اب جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں تیمم، اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوتا. بغیر پانی کے بھی ایک انسان پاکی حاصل کر سکتا ہے. وہ کیسے؟ انشاءاللہ ہم اس میں سیکھیں گے. ہمارا اسلام بڑا پیارا اسلام ہے. بڑی بہترین پاکیزہ تعلیمات اس دین میں دی گئی ہیں.
ایک انسان جب مسجد کو آتا ہے، آپ دیکھیے کہ مسجد کو آتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو حکم دیا ہے، کہا کہ پہلے آپ اپنے پیٹ کی صفائی کریں، انٹرنل پاکی صفائی. اگر استنجا کی ضرورت ہو نماز کو آئیں، اللہ کے نبی کا ضرورت نہیں ہے، بھائی آپ استنجا کر لیں پھر نماز کو آئیں. پیٹ کی پاکی صفائی ضروری، انٹرنل پاکی صفائی. پھر اس کے بعد کہا کہ آپ وضو کریں پانی سے، ایکسٹرنل پاکی صفائی، ظاہری پاکی صفائی. اللہ، اس ظاہری پاکی صفائی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اہتمام سے کرے تو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ سبحان اللہ. اس کے بعد مسجد آ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، روحانی پاکی صفائی، آپ کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. یا سلام، کتنی ایک مسلمان کے لیے کتنے شرف کی باتیں دیکھیے آپ. انسان قضاء حاجت سے پاک صاف ہوتا ہے، اپنے ظاہری اعضاء کو پاک صاف کرتا ہے، اپنی روح کو دن میں 5 مرتبہ پاک صاف کرتا ہے. یہ ایک مسلمان، ایک مومن بندے کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. آپ اس پہ سوچئے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پانی نصیب نہیں ہوتا. انسان کی زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں کہ انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم پر کرم کیا، اتنا ہم پر رحم کیا، کتنی شفقتیں ادا کی ہم پر ہیں، کتنی نعمتیں ادا کی ہم پر. اللہ نے کہا پانی نہیں ہو کوئی بات نہیں، کہا مٹی سے تو تیمم کر دو. کیا پیاری بات. یہ تیمم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تیمم. آئیے ہم سمجھتے چلے کہ تیمم کسے کہتے ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے، تیمم کی زبان کا لفظ ہے، وہی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہے ارادہ. تیمم کا معنی کیا ہے؟ ارادہ، قصد، ارادہ کرنا. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کی ساری تعلیمات میں نیت میں ارادہ بہت اہم ہے. تیمم میں پورا تیمم کا پورا نام ہی ارادہ رکھ دیا گیا ہے. اس میں ارادہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ایک رکن ہے، اہم ترین رکن ہے. آپ مضبوط ارادہ کر کے آپ مٹی کی طرف آگے بڑھیں. آپ کا ارادہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ مٹی آپ کی پاکی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ دیکھیں آپ انسان کے ارادے کی کتنی اہمیت ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے تیمم سے کھل کر. ابھی بہت سے باتیں تیمم میں مجھے جو موضوع دیا گیا اس کا میں نے مطالعہ کیا. پڑھتے رہتے ہیں ہم، لیکن یعنی ٹیچنگ از آلسو لرننگ پروسیس کہتے ہیں، سکھانا ہوتی ہے، سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے. تو میں نے مطالعہ شروع کیا اور بہت سی باتیں تیمم سے متعلق آئی ہیں. بس ہمارا 5-10 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن ماشاءاللہ یہ موضوع بھی آدھے گھنٹے کا وقت کرتا ہے. اب دیکھیے آپ ایک چیز کو آپ سیکھیں گے کہ کیسے صحابہ کرام نے تیمم کے مسئلے کو لے کر کتنا پریکٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے. بہت غلطیاں صحابہ نے تیمم میں کی ہے اور سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھا ہے. آپ انشاءاللہ سمجھ لیے ہوگا. تو تیمم کا عربی معنی ہے قصد اور ارادہ، مضبوط ارادہ کرنا ہے. تیمم کو اسلامی اعتبار سے جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکی کے غرض سے، پاکی کے ارادے سے چہرے اور ہاتھوں کو پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنا. چہرے کو اور ہاتھوں کو پاک مٹی کے ساتھ مسح کرنا، اسے تیمم کہتے ہیں. تیمم کا حکم کیا ہے؟ تیمم جب پانی نہ ہو، پانی نہ ہونے کی صورت میں، یا پانی ہے مگر ہم استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کرنا مشکل ہے، کریں گے تو کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایسی مجبوری میں
ہم بجائے پانی کے استعمال کے ہم مٹی سے اپنی پاکی حاصل کرتے ہیں، اسے تیمم کہا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں وضو کرنا واجب ہے، جہاں جہاں غسل کرنا واجب ہے، وہاں وہاں تیمم کرنا واجب ہے۔ جہاں جہاں غسل کرنا مستحب ہے یعنی بہتر ہے، وہاں وہاں تیمم کرنا ہی بہتر ہے۔ تیمم وضو کا بھی متبادل ہے، قائم مقام ہے، تیمم غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ آپ نے اگر بڑی ناپاکی اسے حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے پاک ہونے کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے۔ چھوٹی ناپاکی اگر اسے ملتی ہے، اس سے بھی اگر آپ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی تیمم قائم مقام بدل ہے۔ اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، کہا کہ تم میں جو لوگ بیمار ہوں، کہیں سفر میں ہوں، یا کوئی آدمی استنجا سے آئے، پیشاب پاکنے سے فارغ ہو کر آئے، او لامستم النساء، یا کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرے، فلم تجدوا ماء، یہ ساری کنڈیشن میں پانی نہ ملے، اس کے بعد آپ نے چاہتا ہے کہ وضو کرے، چاہتا ہے کہ غسل کرے، پانی موجود نہیں ہے، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اب پاک مٹی کی طرف آگے بڑھو، مضبوط ارادہ لے کر پاک مٹی کی طرف آگے بڑھو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اس پاک مٹی سے تم اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو تو پاک ہو۔ اللہ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ بڑا بندوں پر عفو ہے، مہربان ہے، بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یہ آیت پھر سے ہو رہی ہے، کچھ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو اس مٹی سے۔ اس کے بعد دیکھیے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، ہمیشہ پانی کی پابندی ادا کرتا، تم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا ہے، پانی کی پابندی بتا رہا ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، مشقت میں ڈالنا اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ پانی سے تمہاری پاکی ہوتی ہے، بدبو دور ہوتی ہے، ناپاکی دور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر پانی نہ ملے، الٹرنیٹ سولوشن دیا گیا ہے۔ کیا یہ تیمم کیا ہے؟ وضو اور غسل کا الٹرنیٹ سولوشن ہے۔ اگر آدمی کے پاس ہوتا ہے کہ الٹرنیٹ سولوشن کیا ہونا چاہیے، اسلام میں کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے۔ اللہ، مٹی ہمیں پاک کرتی ہے کیونکہ مٹی بھی پاک ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ صرف اگر پانی سے ہی اللہ پاکی حاصل کرنے کی شرط لگا دیتا تو ہم بڑے پریشان ہوتے اور پریکٹیکلی یہ کام ممکن نہ ہوتا۔ اللہ نے کہا کہ دین مکمل کر دیا، اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی ہے، تیمم بھی اس کامل دین کا حصہ بن گیا۔ کوئی آدمی اپنے آپ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ میں پاکی حاصل نہیں کر سکتا ہوں، پاک نہیں رہ سکتا ہوں، نو ایکسکیوز۔ کسی کو کوئی چانس ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو عذر بھی بیان کر سکتا ہے کیوں پانی نہیں ہے، تو تیمم کیا ہے اس کا کرنے ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ نعمت ہے، پاک کا تم شکر بتاؤ، اس کا استعمال۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ احساس کرو کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، اس کا استعمال کرو۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ 5 چیزیں اللہ نے اس امت کو دی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا اللہ نے۔ کیا کیا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے اس امت کو رعب دیا، ایسا رعب کہ مسلمان اگر تیاری کر رہے ہیں دشمن کے مقابلے کے لیے معلوم ہو جائے، اس زمانے میں پہلے تو کیا تھا،
चोरी पर दिया जब दुश्मनों से मालूम है मुसलमान वहां तैयारी करे अब पपी ताजी हो जाती है मुसलमान आ रहा है पता नहीं क्या हो ये रोग नहीं किया लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम इस रोग को खो लिए अपनी गलत का मतलब हो जा सकता अपने गलत का टूट हो जा सकता हमने इस्लाम को छोड़ा तो हमारी कोई कीमत नहीं रही हम अगर इस्लाम से रहेंगे तो हमारा रोग रहेगा तो इसको अपने से करने की कोशिश करना चाहिए हम दीन पर अमल करते हैं इसके बाद फरमाया वजुलत ये अर्द मुस्तवत हुआ ये सारी जमीन मस्जिद नमाज पढ़ने के काबिल सजदा करने के काबिल बना दी गई और जमीन की मिट्टी को अल्लाह ने हमारे लिए पाकी का जरिया बना दिया ये स्पेशल अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये इम्तियाज दिया इसकी खुसूसियत है उसके बाद फरमाया कि तो ऐसी कई चीजें हैं ये ऐसे बुखारी में ये बात मौजूद है तो इस हदीस की रोशनी में बात आती है कि मिट्टी हमारे लिए पाक है उससे हम पाकी हासिल कर सकते हैं तयम्मुम के मशरू होने की हिकमत क्या है अल्लाह ने क्यों तयम्मुम को हमारे लिए शरीयत का हिस्सा बनाया एक ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि उम्मत मोहम्मदिया को आसानी बताओ हम हमारे अंदर आसानियां हो हर जगह अगर एक सख्ती रखी जाए तो इंसान टूट जाता है लेकिन अल्लाह ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी आसानी रखी तयम्मुम के जरिए से कि आदमी बाज़ात पानी के इस्तेमाल से नुकसान का खतरा होता है उससे बचने के लिए भी हम तयम्मुम का सहारा ले सकते हैं जैसे सख्त बीमारी हो वगैरह और एक बात यह है कि बंदा इबादत के साथ मुसलसल जुड़ा रहे ऐसा नहीं कि पानी का बहाना बनकर इबादत से लापरवाह हो जाए नहीं एक इंसान की जो एक्टिविटी है अल्लाह के साथ जो एक बार कलिमे तौहीद पढ़ने के बाद जुड़ जाती है तो वह मुतरब्बक हत्ता यअतियकल यकीन मौत आने तक अल्लाह की इबादत आपकी मुसलसल करता रहे कोई पानी ना भी मिल सके उसे तो ही तयम्मुम के सहारे से वो अल्लाह की इबादत करता है ये तयम्मुम की मशरूत की हिकमत है और पानी न होने की वजह से इबादत से दूरी वाक़ई ना हो सके तयम्मुम अल्लाह की अपने मोमिन बंदों पर एक रहमत और शफकत के इज़हार का बेहतरीन एक जरिया नमूना है पांचवी हिकमत यह कि इस्लाम अपने मानने वालों की सेहत और उनकी जान की हिफाजत को मुकद्दम रखता है अल्लाह आदमी बीमार है पानी इस्तेमाल करेगा तो और बीमार हो जाएगा इस्लाम ये चाहता है कि नहीं आप पानी इस्तेमाल मत करो सेहतमंद रहो तयम्मुम कर लो और अपनी सेहत का ख्याल रखो देखिए हमारी सेहत का ख्याल कितना अल्लाह का है कितना अल्लाह के नबी रखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार इंसान को जख्म हो जाता है पानी लगाए तो मौत उसके हवाले हो सकता है कि नहीं अपने आप को मौत के खतरे से बचाओ तयम्मुम कर लो ये देखिए कितना इस्लाम की मर्जी इस्लाम की रहमत कितनी खुलकर लोगों के सामने आती है फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम है इंसानों पर जुल्म करता नहीं उसकी तालीमात को समझो और उसका एहसास हो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तयम्मुम कब करना चाहिए जब वضو और गुस्ल के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लेना चाहिए इसका मतलब यह है कि तयम्मुम एक चीज दो का अल्टरनेट है वضو और गुस्ल दोनों का कायम होगा क्योंकि अल्लाह ताला का आलीशान है जब तुम इरशाद आलीशान है कि जब तुमको पानी ना मिले तो तुम पाक जमीन से तयम्मुम करो पानी ना मिलने से बोला ढूंढने के बाद भी पानी ना मिले या पानी ना मिलने का गालिब गुमान रहे आप पानी नहीं मिला तो पानी ना थोड़ा कोशिश करना चाहिए एफर्ट लगाने के बाद कोशिश करने के बाद पानी ना मिले तो इसका मतलब कि पानी नहीं मिला या ऐसा है कि ऐसी जगह पे हैं आप मैं पानी कहाँ ढूंढ सकता हूँ तो कहीं पानी नहीं मिलेगा तो या तो गालिब गुमान रहे तो कंफर्म रहे कि पानी नहीं मिलेगा ढूंढने के बाद तभी आप तयम्मुम करें जब इंसान के पास पानी हो मगर उसके इस्तेमाल से आजिज़ हो तयम्मुम करे जैसे बीमार या वो आदमी जो हरकत कर सकता हो कोई वुज़ू कराने वाला ना हो तब भी तयम्मुम कर सकता है आदमी ऐसी बीमारी में आ गया है कभी नहीं कर सकता वुज़ू के लिए उठना बैठना जो है नहीं हो सकता उससे तो क्या करेगा तयम्मुम कर ले सकता तयम्मुम क्या है मुबरर करने का एक बार मिट्टी में हाथ मारना है उसको छानना है
बाएं से फिर बाएं, दाएं हाथ से बाएं। कितना सिंपल है, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह ताला ने पूरे बदन की पानी की गारंटी दी है। कितना अल्लाह रहीम व करीम किया। उसके बाद जब पानी का इस्तेमाल की वजह से किसी नुकसान का अंदेशा हो तो फिर तयम्मुम करना चाहिए। नुकसान अगर है, इंसान इस्लाम चाहता है कि इंसान को नुकसान से बचाए, उसके लिए कब कब नुकसान हो सकता है? वो बीमार जिसकी बीमारी पानी के इस्तेमाल की वजह से बढ़ जाने का खतरा हो, ऐसा जख्म उस पर पानी का इस्तेमाल शदीद नुकसान पहुंचाने का जरिया हो या इंसान मरने का अंदेशा हो, तभी वो पानी इस्तेमाल ना करे बल्कि तयम्मुम करे। उसकी रिवायत है, जो वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी के ज़माने में सहाबी के सर में पत्थर से मारा, सर बड़ा जख्मी हो गया। बेचारे सर जख्मी है, लेकिन ऐसी हालत आई कि नापाक हो गए, ईमानी की सूरत में नापाक हो गए। अब उनको नहाना, अब पूछने में तयम्मुम की बातें तो बहुत हो चुकी थी, पूछ रहे कि क्या मैं अपने साथियों से पूछ रहे क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूं? सहाबा इकराम जो वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि पानी तो मौजूद है हमारे पास, पैदल तजीदो मान फतयम्मुमू, पानी ना पाओ तो तयम्मुम करो। सारे सहाबा इकराम ने कहा कि नहीं, आप तयम्मुम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि पानी मौजूद है, आप तुमको नहाना ही। अल्लाह, क्या सहाबी थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहाता हूं, अपने जख्मी सर पर पानी डाल। उसी शिद्दत की तकलीफ में वो पानी लगने के बाद उनकी सेहत बहाल नहीं हो सकी, इंतकाल फिर अजय का हिसाब हो गया। अल्लाह के नबी के पास पेश किया कि ऐसा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, अरे भाई क्या किया तुमने, तुम तो मान डाला उसको। अगर तुम्हें मालूम ना था तो शायद तुम तो रुजू करते, फसल वाले थे कि तुम ना जाने मसला मालूम नहीं है तो अमल करके अपने जान को खतरे में मत डालो, बल्कि मसला पूछ लिया करो। लोगों, मसला पूछ कर अमल करो, अमल करके जान को खतरे में डाल के आगे पूछने के क्या होगा? ये हमारा प्रॉब्लम है। हम पूरे काम करते बाद में आके मौलवियों को याद करते हैं, ये हो गया आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, पहले मसला पूछो, उसके बाद अमल करो। शादी करना चाहते हो, पहले मसाइल जान लो, फिर अमल करो। जी, बिजनेस करना चाहते हो, पहले पूछ लो फिर अमल करो। शुरू करने के आगे मसला पैसा करेंगे उसका हल निकालिए, ऐसा नहीं होगा। ये तरीका हमें जानने की जरूरत। और एक बात इसके अंदर जो समझ में आई इस वाक़े से पढ़ने से मुझे बात ये है कि इंसान सहाबा किराम इज्तिहाद करते थे। सहाबा किराम ने इज्तिहाद किया इस मसले में, लेकिन वो इज्तिहाद नुकसानदेह साबित हुआ तो नबी ने सख्ती से रद्द किया। अल्लाह, एक सहाबा का इज्तिहाद जब रद्द हो सकता है तो हमारा और शुमा का इज्तिहाद कैसे रद्द होगा? अगर वो गलत है, नुकसानदेह है तो शुमा चाहिए। उसके बाद देखिए, सख्त सर्दी और ठंडक को, पानी को गर्म करने की चीज ना हो तो भी हमें तयम्मुम करना चाहिए। सख्त से ठंडी है, कड़ाके की ठंडी है, पानी इस्तेमाल करेंगे तो बीमार होने का अंदेशा है या मर जाने का अंदेशा है, तो खून जाम होकर के इंतकाल हो सकता है। ऐसी सब्जियां, ऐसी जमीन मौजूद है जहाँ की सब ठंडी है, वहां के लोगों के लिए आप जितनी रुख्सत है इस्लाम में, वो लोग भी दिन पे अमल कर सकते हैं, वो लोग भी हम नमाज पढ़ सकते हैं, कैसे तयम्मुम करते हैं। उसकी दलील है, दलील क्या है? अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ सफर कर रहे थे, तो सख्त सर्दी थी अरब में, तो उन्होंने क्या किया, फजर की नमाज का वक्त था, कभी पानी है क्या, गर्म करने की कोशिश की, क्यों में नापाक हो गया हो, तो कैसे वो सरदार थे, कैसे नमाज पढ़ाएंगे? बाद में देखा कि तयम्मुम कर लिए, नमाज पढ़ा दी। सहाबा किराम में बहस शुरू हो गई, भाई तुम नापाक थे, पानी की कोशिश करते, नहाए नहीं, नमाज पढ़ा दिए, ये क्या कर दिया तुमने? तो उन्होंने कहा नहीं, तयम्मुम करके नमाज पढ़ाया। अच्छा, अब सहाबा किराम खामोश, नबी से पूछे, नबी से पूछेंगे मसले को, नबी से पूछा तो अमर बिन आस क्या किया तुमने, नापाक की हालत में नमाज पढ़ा दी, ये क्या किया तुमने? तो कहा कि अल्लाह के नबी ऐसा मसला था
میں نے یہ آیت کو پڑھا تھا تو اللہ کان بکم رحیما. اللہ نے یہ کہا کہ سب کچھ سردی کے اندر رسول میں پانی سے نہاتا تو مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا خون ٹھنڈا نہ ہو جائے, تو میں نے اسی لیے ٹائم ہو کر نماز پڑھا دیا. ایسا کیوں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ولا تقتلوا انفسکم, اپنے جانوں کو مت قتل کرو, اپنے آپ کو مت مارو. تو میں اس آیت کی سوچ کر کے میں ایسا کر لیا. اللہ کے نبی نے مسکرائے اور آپ نے خاموشی کیا. اللہ, اس سے دلیل ملتی ہے کسی مسئلے کو دیکھ کر نبی خاموش ہو جائے تو وہ بھی حجت ہے, وہ بھی سنت ہے, وہ بھی طریقہ ہے. تو یہ طریقہ مشہور ہو گیا. یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح اجتہاد اگر ہے تو صحیح اجتہاد جائز ہے, وہ مستحب ہے, وہ پسندیدہ ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے لیکن اگر وہ پانی استعمال کر لے تو اسے پینے کو نہیں رہے گا, اس کے جان کے مسئلے پڑیں گے. جب بھی پانی پینے کے لیے رکھ کر تیمم کر سکتے ہیں. دیکھیے ہماری پیاس کا اسلام کتنا لحاظ کرتا ہے. اللہ رسول کتنے ہماری پیاس کا بھی خیال کرتے ہیں. کہا کہ بھائی اس صورت میں آپ پانی پینے کے لیے استعمال کرو اور مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو. تو آئیے یہ باتیں تیمم کی سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. میں تیمم کا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. پہلے میں وضوء کروں گا, اس کے بعد پریکٹیکل کروں گا. بسم اللہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو مٹی پر لگائیں, پھر ان کو اگر مٹی پر لگانے کے بعد اگر کچھ کنکر لگے ہیں یا کچھ دودھ ہے تو اس کو اس طرح کر کے صاف کر لیں یا خود کر صاف کریں. اس کے بعد چہرے کو ہے دونوں ہاتھ سے چہرے کا مسح کریں اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو اس طرح یہاں سے اس طرح کریں. پھر یہ سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ بس اتنا سا جو ہے مختصر مسح ہے. اس کے طریقے کی دلیل عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ بھی سفر میں تھے, ان کو بھی تیمم کی ضرورت پیش آئی. تو کیا کیا معلوم, لاجک استعمال کیا. وضو میں ہم کیا کرتے ہیں, اب دھو لیتے ہیں, سب کر لیتے ہیں, مٹی میں لوٹنا شروع کر دی, مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, مٹی کو دھو لیتے, ایسا پورا جیسے کا وضو کرتا ہے مٹی نہیں کرتا ہے پورا. وہ آئے گا پریکٹیکل جو ہے تو جیسے پانی سے وضو کرتے ہیں ویسے مٹی سے وضو کر لیے, وضو کر لیے خوش. چلو ہمارے کیا کہتے ہیں پانی کے بجائے تیمم کر لیا. اب اللہ کے نبی ان کے پاس آئے, انہوں نے کیا کیا, اجتہاد کیا, کوشش کی دل پر عمل کرنے کی. غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی وسلم نے کہا کہ ارے بھائی سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بتایا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریکٹیکل کر کے بتایا. تیمم کا طریقہ نبی نے پریکٹیکل سکھایا ہے, سنت ہے. چلو ہم بھی آپ کے سامنے, ہم ذمہ داروں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے یہ انہی سنتوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے سنت ہے. نبی کی سنت ہے کہ آپ نے تیمم پریکٹیکل کیا, آپ نے ایسا ہاتھ مارا, پھر جو ہے چہرے کا مسح کیا اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا, دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کیا. اتنا کافی ہے آپ کے لیے, اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر ایک بات جو میں نے پڑھتے ہوئے جو بات ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ مجتہد اگر اجتہاد کرے اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے, اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے طریقے وسیلے میں. یہ بات واضح ہوگی. اور ایک بات سمجھ میں آئی, اس کو مسئلے پوچھتے ہیں انگوٹھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں پہننا یا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پہننا, ایک مسئلہ پوچھتے ہو. آج مجھے اس مسئلے کا جواب اپنی طرف سے ملا. وہ یہ ہے کہ تیمم میں آپ کیا کریں گے, بھائی دائیں ہاتھ میں تیمم کرنا نا تو بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں تیمم کریں گے. تو آپ کوئی بھی رنگ پہننا ہے, اگر آپ سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں پہنیں گے. گھڑی پہ اگر جو مسئلہ پوچھتے ہیں گھڑی کس پہ پہننا چاہیے, اگر آپ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو گھڑی سیدھے ہاتھ میں پہننا چاہیے, بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے. علماء نے بتایا کہ دائیں ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ میں پہنیے, جو دائیں ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں آپ. لیکن اس سے تیمم کی سنت سے جو مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ایسے تو زمانے کے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پہلے مسا کرو آپ, لیکن مسا کیسے کیا گیا, بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں مسا کیا گیا. تو آپ بائیں ہاتھ کا استعمال کریں پہننے کے لیے رنگ کو یا گھڑی کو. تو اس
इस तरीके से जो चीजें मसाइल आ रहे हैं उन्हीं को हम प्रयास करके इज्तिहाद करके हमको समझने की जरूरत है। तो बहरहाल ये मुस्तहब बातें जो बातें तयम्मुम के फराइज में सबसे पहले नीयत है, दिल का इरादा, क्योंकि तयम्मुम को माना ही नीयत है, तो मजबूत इरादा करना चाहिए। और नीयत ज़बान से नहीं बोली जाती। देखिए ज़बान से जो बोलते हैं वो बोली है, दिल में जो सोचते हैं वो नीयत है। अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई नीयत को भी ज़बान से बोलते हैं, ज़बान से बोलते नीयत नहीं रही हो, जो दिल का इरादा है वही नीयत है। तो इसको समझने की जरूरत है। तयम्मुम में पाक मिट्टी पर एक बार हाथ मारना फर्ज है, तो मिट्टी पाक होनी चाहिए, गंदी मिट्टी में तयम्मुम नहीं कर सकते। उस पर एक बार मिट्टी पर हाथ लगाना जरूरी है, मारना जरूरी है, ये जो है फर्ज है। उसके बाद चेहरे और दोनों हाथों का मसा करें। तयम्मुम में तरतीब, पहले आप बाएं हाथ कर लिए, दायां हाथ कर लिए, चेहरा कर लिए, नहीं उल्टा या आगे पीछे कर लेंगे तो तयम्मुम नहीं होगा। तयम्मुम में तरतीब आना जरूरी है, उसके बाद तयम्मुम में तसल्सल भी जरूरी है। मिट्टी मारे फिर मुंह चलेगा, फिर आगे हम फिर चेहरा धोए, फिर थोड़ी देर के बाद आगे फिर हाथ धोए। याद दे रहे हैं उसको, याद देंगे तो वजू भी नहीं होगा, उसमें भी नहीं होगा, तयम्मुम भी नहीं होगा। क्या आप देख के करेंगे तो नहीं होगा। तसल्सल जरूरी है, कंटिन्यूअस नहीं करेगा। हाथ धोने बाकी चलेंगे, काम आया, फिर आगे धोने हाथ धोए, फिर आगे नहीं होगा। तो तयम्मुम में भी ऐसी तसल्सल से कंटिन्यूअस क्या होगा। उसके बाद देखिए क्या ऐसा आजकल साइंस का जमाना है, क्या ये मुमकिन है कि साइंटिफिकली हम प्रूव कर सके तयम्मुम को? हाँ, प्रूव होता है कि मिट्टी के अंदर वो खासियत है कि मिट्टी एंटी बैक्टीरियल होती है, मिट्टी में सफाई का मादा मौजूद है। हाँ, आज से 200 साल पहले तक हमने सिखाई थी। तो हमारा ईमान देखिए सहाबा-ए-किराम ऐसा ईमान रखते थे, नबी ने कहा मान ली। आज हमारे पास साइंटिफिकल प्रूफ होने के बावजूद हम शक कर रहे थे। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत फरमाए। तयम्मुम को बात करने वाली चीजों का बयान, तयम्मुम कुछ चीजों से टूट जाता है, जिससे वजू टूटता है, जिससे गुस्ल टूटता है, उससे तयम्मुम भी टूटता है। लेकिन तयम्मुम का एक स्पेशल ये है, अगर पानी आ जाए तो तयम्मुम मत कर, या पानी इस्तेमाल करने की ताकत आ जाए। ईमान था, जख्म था, इस्तेमाल कब तक? अब जिंदगी भर में जख्म का बहाना मैं जिंदगी भर तयम्मुम करूंगा नहीं, बुखार का बहाना मैं जिंदगी भर तयम्मुम करूंगा नहीं। जब अच्छा होगा तो पानी इस्तेमाल करूंगा। पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम करना चाहिए। पानी नहीं गया तो पानी से तयम्मुम, पानी से वजू करना चाहिए। तो ये जो है चीजें हैं। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इन्ना सईद तय्यब तहुरुल मुस्लिम, कि पाकीज़ा मिट्टी मुसलमान के लिए जो है पाकी का जरिया है। वइल्लम यजिद अल-माअ 10 सिनीन, 10 साल तक भी पानी का तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 10 साल तयम्मुम कर सकते हैं। वइदा वजद अल-माअ, जैसे ही पानी मिल जाए वयुमिस्सहु बशरतहु, अपने चमड़ी को पानी लगाना पड़ेगा, वरना तो आपका तयम्मुम कबूल नहीं किया जाएगा। फजदाल का खैर आगे यही कहता है और तिरमिज़ी अन अबी ज़र ग़िफ़ारी, तिरमिज़ी ने रिवायत किया, अबू ज़र ग़िफ़ारी से बात पहुंची। अब यहाँ 10 साल की आपने बात की है, इसमें मैंने सोचा 10 साल कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, ऐसी जगह पर शहर जाए जहाँ पानी मैसर ना हो, मुमकिन। अच्छा, आज का साइंस का जमाना है, अगर कोई मुसलमान हमारा साइंटिस्ट कोई ऐसा आगे इजाद करे, चला जाए चांद पर चला जाए या बिजली पर चला जाए, वहां इंसान को पानी ना मिले, क्या करें? 10 साल तक ठीक है, आप कर लीजिए, तयम्मुम करके नमाज पढ़िए, वहां पे चांद पे भी नमाज कायम कीजिए। ये देखिए ये जो मसाइल है 10 साल अल्लाह के नबी ने कहा, ये कितना लंबा पीरियड है, क्यों बयान किया? फ्यूचर में ऐसी बात हो सकती है, सबसे पहले पढ़ाई दे दिया। तो बहरहाल इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तयम्मुम से हमारे सामने आई हैं। मैं अक्सर अंदाज में आपके सामने रखा हूँ, बहुत सी बातें छोड़ दिया हूँ। अगर आपको कुछ इसमें इश्काल है, कुछ सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको याद करूँगा। और मैं समझता हूँ कि यहीं पर अपनी बात को मैं रोकूँ। और एक बात जो समझता है तयम्मुम के अंदर वो ये है, क्या तयम्मुम से कितनी नमाजें पढ़ सकते हैं? तो तयम्मुम चूंकि
کا کرنے تھے تو جیسے جب تک وضو نہ ٹوٹے آپ جتنی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی تیمم سے بھی تیمم کرنے کے بعد جب تک تیمم نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو میں یہی اپنی بات کو روکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں یا اس پروگرام میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو یاد کرنے سے توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ پریکٹیکل آدمی ہمیں چاہیے کہ جب پانی نہ ملے بیمار ہو تو ہم تیمم کا مضبوط ارادہ کریں، اس کے بعد بسم اللہ کہتے ہوئے مٹی پہ مٹی ہو ریتی ہو ہم اس کے ہاتھ میں چونکہ کنکر لگے ہوئے اس کو دھیانا یا دودھ وغیرہ ہے اس کے بعد ہمیں کرنا چاہیے کہ تیمم میں سب سے پہلے ہم مسح کریں چہرے کا مسح کریں مکمل۔ کیا تیمم میں بھی 3 بار کرنا چاہیے؟ نہیں، ایک بار، اتنی آسانی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کا یہاں بس ہو گیا، یہ تیمم کم۔ اور یہی تیمم وضو کے لیے ہے، یہی تیمم غسل کے لیے، اتنا آسان چیز ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے پروگرام میں ہم نے وضو غسل اور تیمم کے جو مسائل سیکھے ہیں مسائل کو یاد رکھنے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں ان مسائل پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ خیر اسی کے ساتھ اب ادا ہوا چاہتے ہیں۔ میں الحمدللہ اس موقع پر تمام ذمہ داران اور جو بھی احباب شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور اتنی شکریہ کے ساتھ یہ مجلس اختتام کو پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ابھی تک بھی